فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ کھانے پینے میں دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، سبزیوں میں دیکھ لیجئے، اس طرح اناج میں دیکھ لیجئے، لیکن فروٹ میں بھی کئی قسم کے فروٹ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فروٹ جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات میں جس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ ہے سبحان اللہ یہ پیارا فروٹ جسے جو آج میرے ہاتھ میں بھی ہے اور یہ ریئل بھی ہے، اسے کہتے ہیں بہی بھی کہتے ہیں، اسے سفرجل بھی کہتے ہیں، اور انگلش زبان میں اسے کوئنس بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کے مختلف شاپنگ سینٹرز میں یا مختلف شاپس میں اس کو دیکھا بھی ہوگا، لیکن سوچتے ہوں گے یہ ہے کیا؟ بظاہر تو یہ سیب نما ہے، نیچے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سیب نما ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ ناشپاتی نما ہے۔ تو یہ جو ہے پھل بظاہر، یہ پھل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پھل سے متعلق پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو پھل ہے، یہ پھل ایسا پھل ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 40 مردوں کے برابر طاقت رکھی، یعنی کہ بہت ہی طاقتور یہ پھل ہے۔ اور سبحان اللہ، طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معتدل بھی ہے۔ بس اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم طاقت والی چیز کھاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں گرمی کر جاتی ہے اور فلاں ہو جاتا ہے اور فلاں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ آج تو خود سے بھی حکیم بہت بن گئے نا، کہتے ہیں فلاں چیز کھا رہے ہیں بہت گرمی کر رہی ہے اور فلاں ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا پھل ہے سبحان اللہ، کوئنس فروٹ، کہ جو سبحان اللہ اس کے اندر بے شمار طاقت ہے۔ لیکن احادیث طیبات میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسی طرح جس طرح میرے ہاتھ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ موجود تھا، سفرجل یا بہی کہہ دیں یا کوئنس فروٹ کہہ لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کھیل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس طریقے سے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہی کھایا کرو، کیونکہ بہی، سفرجل، یہ کوئنس فروٹ، یہ تمہارے دل کے دورے کو دور کرتا ہے، یہ ہمارے ہارٹ اٹیک کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو مامور نہیں فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ ان کو جو ہے یہ بہی اور سفرجل یعنی کوئنس فروٹ نہ کھلایا ہو، یعنی ہر نبی نے اس فروٹ کو کھایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو یہ بہی جو ہے یہ سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہی کھایا کرو، کیونکہ بہی جو ہے تمہارے معدے کو تقویت دیتا ہے، تمہارے بہی سے تمہارے معدے کو طاقت ملتی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ تمہارے دل کو فرحت بخشتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آج جو ہے وہ ڈپریشن والے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، سینے پر بڑا بوجھ رہتا ہے، بڑا بوجھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہی کھایا کرو، بہی سے دل کا بوجھ بھی اترتا ہے، سینے کا بوجھ بھی اترتا ہے۔ قربان جائیے، دیکھیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک ایک فروٹ کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو فروٹ آپ نے پسند کیا اس میں سے ایک بہی بھی ہے۔ اب بہی کو ناظرین کرام مختلف ویسے تو اس کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث طیبات ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کی اور بھی زیادہ فضیلت بیان کی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہی کے اندر 40 مردوں کی طاقت رکھی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خواتین، خاص طور پر حاملہ خواتین، وہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پھل جو ہے انہیں بھی کھلاؤ، کیونکہ یہ بچے کو خوبصورت بھی کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ پریگننٹ خاتون اگر یہ اس کو کھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہی کھایا کرو، کیونکہ تمہارے تمام ہی امراض کے لیے مفید ہے، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ بہی جو ہے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، خاص طور پر جو ہم ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہت سے فروٹ ہیں جو ہم کھاتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں
یہ ایک پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا کس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ حکما یہ کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے فروٹ ہمیشہ کھانے سے پہلے کھایا کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایشین لوگوں میں کھانا کھا لیا اس کے بعد لا کر فروٹ دیتے ہیں، حالانکہ فروٹ جو ہے پہلے کھانا چاہیے۔ اچھا، اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ تازہ نہ ملے تو اس کا مربع بھی ملتا ہے، مربع بھی استعمال کریں صبح نہار منہ۔ لیکن جو شوگر کے مریض ہیں وہ مربع استعمال نہ کریں، وہ اس کو ایسے ہی استعمال کریں، لیکن اس کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ اچھا، وہ لوگ جن کو بڑی آنت کے امراض ہیں، چھوٹی آنت کے امراض ہیں، ان کے لیے بھی زبردست یہ نعمت ہے۔ اچھا، دل و دماغ کو بڑا طاقت دیتا ہے، اسی طریقے سے بے چینی کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے ناظرین کرام اس کے بے شمار فوائد ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ خون بناتا ہے، یہ آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے، اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اس میں فاسفورس ہوتا ہے، اس میں تمام قربان جائیے ہر قسم کے وٹامن اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اسے استعمال کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، فروٹ کبھی بھی ہے، آپ خوب کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں اسے خوب چبا کر کھائیں۔ یہ کھانے میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اگر بزرگ ہیں تو ان کو کدوکش کر کے دے دیں، ہمارے یہاں جیسے کدوکش کرنے کی وہ ہوتی ہے تو اس کو کدوکش کر کے دے دیں، وہ چمچ سے کھا لے، زیادہ اس کو چبانا نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس کا مربع بھی بنایا جاتا ہے، مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر کے مریض استعمال نہ کریں، اور اسے صبح نہار منہ استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ شام کے وقت میں جو ہم ادھر ادھر کے اسنیک وغیرہ، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا چیزیں کھا لیتے ہیں اسنیکس وغیرہ، وہ نہ کھائیں، بلکہ اس وقت آپ یہ وہی کھا لیں، ایک سیب کھا لیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو طاقت بھی دیں گی، لیکن فروٹ ہمیشہ کھانے سے پہلے استعمال کریں۔